سر آپ کے مخالفین آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ایم کیو ایم انتخابی سیاست کے اعتبار سے اپنی مقبولیت کی نچلی ترین سطح پر ہے، حالیہ رزلٹ اس بات کے شواہد ہیں، اس لیے یہ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا جو پہلے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا، ایم کیو ایم نے بھی شاید نہیں سوچا ہوگا کہ اب ایم کیو ایم ہی جو کہ سب سے آگے ہوتی تھی کہ بھائی بلدیاتی الیکشنز کراؤ، وہی اس سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہی ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اس پہ ڈی لمیٹیشن چاہیے اور 140 وہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس کے نتیجے میں آپ کا جو موقف ہے کہ جناب میئر کو با اختیار بنایا جائے وہ ہو جائے، اس کے بعد الیکشن ہو۔ سو ناقدین آپ کے یہی کہتے ہیں کہ بلکہ آج جج صاحب کے بھی ایک کامنٹ سے یہ لگا کہ شاید ان کی بھی رائے ہے کہ یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہی، چونکہ یہ تو جب ہوگا تب ہوگا، پتہ نہیں کتنے عرصے میں ہوگا اور پھر ہوں گے الیکشنز۔ وسیم بھائی دیکھیں، ناقدین تو اس وقت سیاست برائے منافقت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کا تو مسئلہ یہ کہ ہم نے تو ان کا ماضی حال مستقبل تباہ کر دیا اپنی سیاست سے، کیونکہ کراچی میں اب وہ نام نہاد جو جہادی ان کا کاز تھا وہ اب جو ہے نا ختم ہو چکا، اور ایک لبرل پروگریسو سوسائٹی ہے۔ بلکہ آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جماعت اسلامی کراچی کا برانڈ الگ ہے اور جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا برانڈ الگ ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے تھوڑا سا پروگریسو لبادہ اڑا ہوا ہے، تو ان کی سیاست تو ہمارے اس ہر اچھے کام کے بھی وہ مخالفت کریں گے۔ پی ٹی آئی اس پر کیا کہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئیں میدان لگائیں الیکشن کرائیں، آپ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، پہلے یہ ہو جائے پھر کرانا۔ ہمارا دیکھیں وسیم، ہمارے 3 مسائل ہیں نا، ہم آئینی جدوجہد کر رہے ہیں، پارلیمانی جدوجہد کر رہے ہیں اور عوامی جدوجہد کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اس ملک کی سپریم کورٹ ہے، مجھے تو حیرت ہے ہائی کورٹ کے اوپر بھی، مجھے حیرت ہے الیکشن کمیشن پہ بھی، باقی سیاسی جماعتوں پہ تو مجھے حیرت اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس تو دماغ ہے ہی نہیں نا قانونی سوچنے کا۔ یہ 2 ادارے یعنی دونوں اداروں کو 2 ڈائریکشن سپریم کورٹ نے دی، ایک 140A کی ترجمانی جو کہ ہماری 4 سال کی جدوجہد تھی کہ بھائی اس پہ عمل کرو، دوسرا ایک اور پٹیشن ہے ہماری جو کہ 2843 آف 2022 سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومت کو دی کہ ڈی لمیٹیشن مناسب کرو۔ کیا غلط بات کر رہے ہیں کہ اگر حافظ نعیم الرحمان کا حلقہ 80,000 پر ہے اور ملیر کی یوسی 31,000 پہ، تو حافظ نعیم الرحمان کو یہ نہیں چاہیے کہ کہے کہ میرا 80,000 پہ کیوں ہے بھائی، مجھے بھی وہی فنڈ ملے گا جو 31,000 والے کو ملے گا۔ لیکن یہاں پر عقل موقوف ہو گئی، معاف ہو گئی ان لوگوں کی، تو ہم اپنی بات نہیں کر رہے، کل کرا لیں کل۔ اچھا یہ بتائیں، جب فیصلے پہ امپلیمنٹ کرانا ہو، ایم کیو ایم کے دفاتر گرانے ہو، غیر قانونی تعمیرات کے آڑے میں پوری ایم کیو ایم کا بلڈوز کرنا ہو، تو افتخار چودھری کا فیصلہ ہر پولیس آفیسر کو یاد تھا۔ آج وہی سپریم کورٹ، وہی چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ایک آرڈر دیا 140A کا، اس نے ایک آرڈر دیا ڈی لمیٹیشن کا، تو وہ ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یاد نہیں۔ آپ جس کی اتحادی ہے پیپلز پارٹی، کیا اس کو یاد ہے آپ کی حکومت ان کے دم سے قائم ہے؟ نون لیگ کی حکومت ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس کی، آپ ہل جائیں تو حکومت گر جائے گی، تو پیپلز پارٹی کو آپ اس بات پہ کنونس کیجئے نا کہ بھائی میئر کو با اختیار بناؤ اور کراؤ الیکشن۔ یہ جدوجہد تو جاری ہے، پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے دور میں بلدیاتی نظام اتحادی جب نہیں تھے تب بھی جدوجہد جاری تھی، اور ہونے کے بعد بھی یہ تو پہلے انہوں نے آپ کو کمٹمنٹ دی تھی نا کہ ہم ایسا کریں گے، تو اگر وہ اتنے ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں تو پھر یا تو اپنا فیصلہ کیجیے، ان سے کہیے کہ بھائی کرو، اپنا کمٹمنٹ پورا کرو۔ پاکستان کی کوئی جماعت بشمول پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یہ بلدیاتی نمائندوں کو با اختیار نہیں کرتی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہ آمرانہ دور میں ہی بلدیاتی نمائندے با اختیار ہوتے ہیں، تو یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں لے لو تال سے کام کیوں لے رہی ہے۔ مجھے ہی بتائیں کے پی کی میں کیوں نہیں ہوا 140A 2013 سے اب تک؟ پنجاب میں حکومت ہے، 140A کیوں نہیں ہوا؟ پروونشل فائنانس کمیشن وہاں کیوں نہیں ہوا؟ یہ سب کے پیٹ میں درد کراچی آ کے کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو جو بات کراچی کے لیے کر رہے ہیں وہ پشاور کے لیے بھی کر رہے ہیں، وہ لاہور کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر ان کا آرڈر کچھ اور ہے، یہاں پر ان کا ڈیمانڈ کچھ اور ہے۔ بھائی یہاں تم الیکشن کل کرا لو، بھائی تم ایک بار منہ سے کہو تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں۔ اور مجھے بتائیں وسیم، یہ سپریم کورٹ میری کہاں ہے؟ سری لنکا کی عدالت تھی۔ یہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ آٹومیٹک ہونا چاہیے کہ 2 ججمنٹ پڑی ہیں اور اس پہ میرے آئینی ادارے اور میری صوبائی ادارے نہیں کر رہے، اور ایم کیو ایم سے سوال ہو رہا ہے کہ پوری حکومت گراؤ کیونکہ تمہارے فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا۔ تو پھر سپریم کورٹ کی بینچ کے تقدس کا، اس کا جو کنٹمپٹ ہے اس کا کیا کریں بھائی؟ ہمیں یہ بھی بتا دے کوئی، کل گراتے ہیں حکومت، ہمیں بتا دو سپریم کورٹ میں 4 سال جدوجہد کر کے ایک فیصلہ لائے، ایک عام آدمی پھر کیا کرے؟ کیا سپریم کورٹ نہ جائے؟ اور عام آدمی کے ہاتھ میں کیا حکومت گرانا ہے؟ اگر وہی عدالت ہی اگر کہہ دے الیکشن کمیشن کو کہ بھائی صاحب آپ کروائیے، چیزوں پر عمل ہونا چاہیے، وہ ہوتا رہے گا لیکن آپ کروائیے الیکشن، تو پھر دیکھیں سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا نا، اب بار بار تو نہیں کہے گی،
اب یہ میری بھی سمجھ نہیں آتا بار بار کیوں نہیں کہے گی، یہ آئینی قدغن تو ہے نہیں. اب نیچے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ہائی کورٹ ہمارا ایک اور جوریڈکشن ہے. میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن اور 140 میرا آئینی قانونی عدالتی معاملہ ہے، اس پہ آپ آج عمل اور کریں. جب تک یہ نہ ہو تب تک الیکشن ہی نہ کراؤ. یعنی ایک بے شک ہمارا میئر نہ ہو، یعنی اگلا میئر نہ ہو، لیکن بے اختیار نہ ہو. ایک بے اختیار میئر سے اچھا ہے میئر ہی نہ ہو. میں کہتا ہوں جی میئر پی ٹی آئی کا ہو جائے، میں کہتا ہوں جی میئر جماعت اسلامی کا ہو جائے. ان دو کے بعد اچھا کیا ان دو کے بعد کیا ووٹ نہیں پڑیں گے کراچی میں؟ کیا ان دو کے بعد ایم کیو میں گراف کیا بہت زمین اور آسمان ہو جائے گا؟ کیا ان دو کے بعد کیا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا کراچی سے ختم ہو جائیں گے؟ یہ ڈر خوف کیوں ہے؟ مجھے اس کا بھی تو جواب دو. آپ واحد کراچی کی جماعت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کراؤ الیکشن، تو ڈر خوف کا الزام تو آپ پر آ رہا ہے نا. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں نہیں کراؤ، پہلے یہ کر لو پھر یہ کر لو پھر یہ کر لو پھر الیکشن کرانا. یار یہ میں نہیں کہہ رہا وسیم بھائی، یہی تو پورا میڈیا اس وقت سمجھنے سے قاصر ہے. یہ آپ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت جس میں چیف جسٹس بیٹھا ہوتا ہے، عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ کراؤ. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک یہ نہ ہو تب تک بلدیاتی انتخابات نہ کراؤ. نہیں تو عدالت نے یہ کہا کہ زندگی بھر 40 سال تک تم میرے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرو، بلدیاتی انتخابات کرائے چلے جاؤ اور میرے فیصلے کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو. تو کیا یہ کہا ہے کہ بلدیاتی جب تک یہ نہ ہو جائے تب تک الیکشن نہ کروانا؟ فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرو. فیصلہ کو لطیفہ تھوڑی ہوتا ہے جو کورٹ میں 3 ججوں نے سنا دیا. اگر یہی وجہ ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ الیکشن کی حمایت کیجیے، عدالت خود روک دے گی. اگر ایسا معاملہ ہوگا جو آپ کہہ رہے عدالت کہے گی نہیں ہو سکتا الیکشن، پہلے باتیں پوری کرو. دیکھیں عدالت آپ پر سے تو الزام ہٹے گا کم از کم. نہیں ہم نے قانونی پٹیشن لگائی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن میں بھی لگائی ہوئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی لگائی ہوئی ہے. ہم تو عدالت کا جو زبان ہے عدالتی زبان میں کر رہے ہیں. یہ سیاسی تو ٹیلی ویژن پہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے تو قانونی اور آئینی تقاضے پورے کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کنٹمپٹ آف کورٹ میں آئیں گے. ہائی کورٹ کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس پہ عمل کرایا جائے. جو قانون میں پاکستان میں جو رول آف لا کا جو لینگویج ہے وہ ہم فالو کر رہے ہیں. لیکن باقی تو جو پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ سب کتنے عرصے میں ہو سکتا ہے؟ 1 ہفتے میں ہو سکتا ہے وسیم، 1 ہفتے میں. یعنی جو ولنگنس ہے، جو اس وقت موڈ ہے پیپلز پارٹی کا اور باقیوں کا، اس کے حساب سے بتائیے کتنے عرصے میں نظر آتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا اگر موڈ ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے 4 صوبوں میں یہ اختیار 40 سال تک نہیں ہوگا. کے پی کے میں بھی نہیں ہوگا. وہاں تو خان صاحب کی حکومت ہے نا، وہاں بھی 2013 سے 140 پہ عمل نہیں ہے، پروونشل فائنانس کمیشن پہ عمل نہیں ہے، ڈیلیمیٹیشن پہ عمل نہیں ہے. پنجاب میں ہے نا پی ٹی آئی کی حکومت، نہیں ہے عمل. جو وہاں پہ وزیر بلدیات جماعت اسلامی کے تھے نا کے پی کے میں، نہیں ہوا تھا عمل. یہ نہیں ہوگا. ان جماعتوں کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے عام آدمی کو. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب نہیں ہوگا. اس سب نہ ہونے میں ظاہر ہے ایک بڑی رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک بلدیاتی بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہیں گے. دیکھیں میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جو عام شخص سپریم کورٹ جاتا ہے کیا اس کے ہاتھ میں حکومت گرانا ہوتا ہے؟ آپ لوگ رول آف لا کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ بات ایم کیو پہ بار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہزاروں لوگ جو سپریم کورٹ جاتے ہیں کیا وہ حکومتیں گرانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یہی تو بات ہے، وہ تو نہیں رکھتے. آپ عام شخص نہیں، آپ سیاسی جماعتیں، اور سیاسی جماعت اتنی اہم جس پہ حکومت کھڑی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بنیادی مطالبہ پورا نہیں ہو رہا تو اپنا جمہوری رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں. عام آدمی تو بیچارہ سکت نہیں رکھتا. آپ نمائندے عام آدمی کے، آپ یہ سکت رکھتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ عام آدمی سوال سے وہ تو بیچارہ کر ہی نہیں سکتا نا یہ کام. بالکل. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی 3.5 سال ہم نے 140 کی جدوجہد کی، انہوں نے عمل نہیں کیا اپنے صوبے میں، اور بہت سی وجوہات جمع ہوئی تو انہیں گھر بھیجا نا ہم نے، چلتا کیا. ایک وجہ یہ ہے، اور وجوہات جمع ہوں گی تو 4-6 مہینے کا ٹینیور ہے، ہو سکتا ہے ہم 2 مہینے پہلے گھر بھیج دیں. تو یہ تو ہماری پارٹی کی ثوابدید ہے اور ہمارے ووٹرز کا اس پہ ایک ریفلیکشن ہے.